بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے چھینک اور جمائی کے مسائل۔ یہ بڑے عام سے مسئلے ہیں جو ہمارے روزانہ کی جو ہے وہ جو زندگی ہے اس کے اندر آتے ہیں، اور ہم ان کے جو حقیقی اور ہمارے جو شرعی احکامات ہیں ان سے جو ہے وہ واقف نہیں ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو جو ہے وہ ضرور فائدہ ہوگا، اس کو ضرور سنیے گا۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو کافی ساری جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ اور کافی سارے مسئلے جو ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، اللہ تعالیٰ نے چھینک کو پسند کرتے ہیں اور جمائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چھینک لینے سے آدمی کی طبیعت سے جو ہے وہ سستی دور ہوتی ہے اور طبیعت میں جو ہے وہ نشاط پیدا ہوتی ہے۔ البتہ زیادہ چھینک آنے کی وجہ سے انسان کے اعصاب کمزور ہو سکتے ہیں، انسان کو کمزوری ہو سکتی ہے، نزلہ ہو سکتا ہے، زکام ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس قسم کے حقائق اور عوارض کے پیش نظر فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک پر راضی ہوتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی لینے والے کو ناپسند کرتا ہے، اور جب کوئی چھینکتے وقت الحمدللہ کہے تو سننے والے مسلمان پر ان کلمات کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا لازم ہے۔ جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے، اور جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو ممکن حد تک اسے روکنے کی کوشش کرے۔ آدمی کے جمائی لینے پر شیطان کھلکھلا کر ہنستا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتے ہوئے آہ کرتا ہے تو شیطان اس بات پر ہنستا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینک لے تو الحمدللہ کہے اور اس کی بھلائی یا ساتھی جو ہیں جو قریب بیٹھے ہیں وہ یرحمک اللہ کہے، اور اس کے یرحمک اللہ کہنے پر جواباً یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے اور تمہاری حالت درست فرمائے، کہنا چاہیے۔ اسی طرح بخاری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں نے چھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی چھینک کا جواب دیا اور دوسرے کی چھینک کا جواب نہ دیا۔ جس کو دعا نہ دی اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھینک کا جواب دیا لیکن میری چھینک کا جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے الحمدللہ کہا اور تو نے الحمدللہ نہیں کہا۔ اگر چھینک لینے والا الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کو جو ہے وہ یرحمک اللہ کہنا ہے، اور جو چھینک کے جواب میں الحمدللہ نہیں کہتا تو اسے دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ناشکرہ ہے۔ تو اس میں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان گرامی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے، اور اس نے پھر دو بار چھینک لی تو فرمایا اسے زکام ہو گیا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب جمائی لے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو بند کرے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ اور یقین کریں آپ ان حدیث کی روشنی میں اپنے اس مسئلے کو، اپنے ان مسائل کو بخوبی حل کر سکتے ہیں۔ اور میں نے جتنی حدیث آپ کو کوٹ کی ہیں، آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت الفاظ اور خوبصورت بیان ہیں، تو ان سے ہم جو ہے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں ہم اپنی جو زندگی کے معاملات ہیں اس کو درست کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ آنے والی ویڈیو تک کے جو ہے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔